کیا اور اس میں کھیر اور پوریاں پکا کر خوشیاں جو مناتے ہیں وہ صرف اس لیے مناتے ہیں کہ اس مہینے میں اس تاریخ کو یعنی 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. ان کا دشمن، شیعوں کا دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نعوذ باللہ. اس لیے انہوں نے اہل سنت کے اس عقیدت و محبت کو دیکھ کر انہوں نے مشہور کر دیا کہ جعفر صادق کا فاتحہ ہے. حالانکہ وہ خوشیاں مناتے ہیں امیر معاویہ کی وفات پر، لیکن نام کیا لیتے ہیں کہ کس کا فاتحہ ہے؟ جعفر صادق کی نظر اور ان کا فاتحہ ہے. نہ جعفر صادق کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی. جعفر صادق کا کوئی پتہ لتا اس مہینے میں بولو نہیں ہے. اس طرح سے میرے عزیزو خوشیاں انہوں نے وہ منا رہے ہیں اور کام ہم سے کروا رہے ہیں نظر و نیاز کے. اور امام جعفر، اور انہوں نے دیکھا کہ جب یہ لوگ ہمارے امام جعفر کو اپنا امام کا استاذ مانتے ہیں تو بھی ان کے نام پر کوئی بھی کام چلا دیا جائے. چنانچہ کسی شیعہ کو نہ اس کے اوپر تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی سنی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا. اور اس طرح سے نہ کسی صوفی کو، نہ کسی مولوی کو، نہ اس پر کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے. اس لیے رجب کے کوڈوں کا فاتحہ یہ گھر بخوشی قبول کر لیا گیا اور اس طرح رائج کر دیا گیا. ایک سبب تو اس کا یہ رہا رجب کے کوڈوں کا. یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیعوں سے کیسے سنیوں میں پہنچی؟ آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہاں. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے میرے عزیزو ہندوستان کے اوپر قدم جمانے کا ارادہ کیا تو ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ جو ہندو ملک کے تھے ان سے ان کا دین سے نفرت نہ کریں. مسلمانوں نے جب ہندوستان پر اپنا قدم جمایا تو ان کی کوشش کیا رہی کہ ہندو ان سے نفرت نہ کریں. اس لیے انہوں نے اسلام کو بھی ہندوستانی مذہب کے ہندوؤں کے ہم رنگ بنانے کی کوشش کی تاکہ فاصلے جو ہے مٹ جائیں اور ہندو ہم سے قریب ہو جائیں. چنانچہ ایک بدنام بادشاہ خبیث اکبر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، اکبر بادشاہ، اس نے دین الہی اسی غرض سے جاری کیا خبیث نے. اور اس کی بیوی کون تھی بولو؟ جو آپ کو پوچھوں ام حبیبہ کس کی بیوی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اکبر بادشاہ کی بیوی کا آپ کو بڑا پتہ ہے کہ اس کی بیوی جودھا بائی تھی. فلموں کی دین ہے بھائی. چلیں اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. اپنی تاریخ سے خود ناآشنا ہیں اور غیروں کی تاریخوں کا آپ کو بڑی اچھی طرح سے علم ہے. مسلمانوں، یہ حیا اور شرم کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. اس نے دین الہی کی جو پیش کیا اور بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج اور صوفیوں اور پیروں نے اپنی مسندوں اور گدیوں کو بچانے کے لیے رواداری، قومی یکجہتی اور پیار و محبت کا نعرہ لگایا. اور ہندوؤں پہ اس میں کوئی شک نہیں سکہ انہوں نے جما لیا، ضرور جمایا. چنانچہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے قدم ہندوستان میں جم تو گئے، مگر وہ اسلام جو مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بپا کیا تھا، وہ اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں سے. آپ کو پتا ہے اجمیر کے اندر ابھی 6 رجب کو عرس ہوا ہے، پتا ہے؟ آج گزشتہ سال کی ایک خبر میرے اتفاق سے یاد آئی. یہ دیکھو، ایک بھائی نے بمبے سے بھیجی ہمیں کاٹ کر کے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابلتی ہوئی، ابلتی ہوئی دیگ میں کود کر جان دے دی. درگاہ غریب نواز میں المناک واقعہ. درگاہ غریب نواز میں UNI اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ شریف میں واقع ابلتی ہوئی بڑی دیگ میں زائرین میں سے ایک شخص نے کود کر خودکشی کر لی. خواجہ چشتی کی درگاہ میں منتیں پوری ہونے کے بعد زائرین کی جانب سے دیگ پکوا کر غریبوں میں کھانا تقسیم کیے جانے کی روایت ہے، جس کے تحت سنیچر کی رات کو ایک شخص نے دیگ پکوائی تھی. بادشاہ جہانگیر کی جانب سے پیش کردہ اس تاریخی بڑی دیگ میں بیک وقت 5000 کلو گرام کھانا پکایا جا سکتا ہے. پولیس سپرنٹینڈنٹ سوربھ سریواستو نے بتلایا کہ آندھرا پردیش میں ضلع میدک کے مینا پور گاؤں کا محی الدین نامی شخص رات کو تقریباً 2:30 بجے ابلتی ہوئی دیگ میں کود گیا. پولیس کے اہلکاروں نے اسے نکال کر اجمیر کے جواہر لال نہرو اسپتال میں داخل کرایا، لیکن بہت زیادہ جھلس جانے کی وجہ سے اتوار کو صبح 10 بجے اس کی موت ہو گئی. پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ مرنے سے پہلے اس شخص نے بتایا کہ اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا کہنا تھا
والد کی یہی خواہش تھی کہ وہ یعنی محی الدین خواجہ صاحب کے دربار میں واقع دیگ میں کود کر اپنی جان دے دے، لہذا اپنے والد کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ درگاہ میں آیا تھا اور اس نے وہ جان دے دی۔ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، وہ قوالی جو چل رہی ہے ہمارے ملکوں کے اندر، چلو اجمیر چلیں خواجہ والی، اور وہ عورت خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ عورت بچے کی منت مان کے گئی تھی، بغیر بچے والی تھی، سنی ہے قوالی وہ کہ دیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ ضرور دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ہاں، کہ جس میں دیگ اس میں چلا گیا، بچہ دیگ میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد میں جناب عالی بچے کو نکالا گیا، پھر وہ دربار خواجہ میں لایا گیا، اور پھر دربار خواجہ سے روشنی آئی اور بچہ زندہ ہو کے چلا گیا۔ ابے اس کو تو کسی نے دیکھا نہ سنا نہ جانا نہ بوجھا، اس حضرت کو بھی کر لیتے، زندہ کرنا تھا تو یہ بیچارے کو کر لیتے، آخر اس کا باپ مر گیا ہے کہ نہیں؟ کہا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، جس دیش کے اندر گنگا بہتی ہے اور جس دیش کے ایسے گنگو پرساد لوگ ہوں کہ جناب علی لٹھو باز جا کر کے ملاؤں مولویوں کا کہنے پر نظر منت مدار پرست قبر پرست جا کے وہاں دیگوں کے اندر اندھے بن کے کودیں، ایسے مسلمانوں کا کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ اور وہی اجمیر کے دربار میں جناب اس درگاہ کے کون ہیں جناب علی؟ وہ وہاں کے زین العابدین صاحب 26ویں گدی نشین ہیں، جن کا انٹرویو کچھ دنوں پہلے 2 سال پہلے ممتا گپتا نے BBC لندن سے لیا تھا، اور پوچھا کہ صاحب آپ کے ہاں تو آپ کے نبی نے گانے بجانے سے منع کیا ہے، تو یہ قوالیاں کیسے آ گئیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے مزار شریف پر بڑی قوالیاں ہوتی، اور مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ بھی ابھی اس آج دنوں پہلے خبر میں دیکھا ہے میں نے کہ نہیں بلکہ میرے پاس ہی ہے جناب علی، اوہو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ دیکھ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ نہیں، ہاں یہ دیکھیں جوشی بھی خواجہ کی چوکھٹ پر، کون؟ جوشی بھی خواجہ کے چوکھٹ پر، اجمیر 11 ستمبر فروغ یہ 11 ستمبر یہ آج بھی کون سی تاریخ ہے؟ عجیب، یہ بھی دیکھو یار، یہ عجیب آنکڑے مل رہے ہیں 11 ستمبر سے، یہ گزشتہ سال کا اخبار ہے، یہ کب کا اخبار ہے؟ گزشتہ سال کا اخبار ہے۔ تو 11 ستمبر فروغ انسانی وسائل کے وزیر مرلی منوہر جوشی نے یہاں خواجہ معین الدین چشتی کے 790ویں سالانہ عرس کے موقع پر ان کی درگاہ شریف کی زیارت کر کے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جوشی کل دیر رات تک اجمیر پہنچے اور کچھ دیر درگاہ دیوان زین العابدین علی کی حویلی میں قیام کرنے کے بعد وہ درگاہ میں گئے اور مزار شریف پر چادر چڑھائی۔ انہوں نے محفل خانہ میں عرس کے دوران درگاہ دیوان کی زیر صدارت شروع ہوئی محفل میں شرکت کی، جہاں وہ 40 منٹ تک قوالیوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس دین میں اور ہمارے دین میں جو ہم بھجن گاتے ہیں کیا فرق ہے کہ نہیں؟ محظوظ نہیں ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، موقع بموقع سے دکھاؤں گا۔ آج موقع آیا ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں قدم تو جم گئے، صوفیوں نے جما لیے۔ ہاں ممتا گپتا کی بات چل رہی تھی، اس نے پوچھا کہ آپ کے دھرم میں تو یہ قوالیاں جو یہ تو ہے ہی نہیں، آپ کے نبی نے تو منع کیا ہے، تو خواجہ صاحب کے ہاں قوالیاں کیسے شروع ہو گئیں؟ تو انہوں نے کہا زین العابدین ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اور بہت ساری کیسٹوں میں میں نے وہ ریکارڈ ڈبنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی دی ہے، آپ اس کو بھی سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ زین العابدین جو چھبیہ بھی جو ابھی نام سنا ہے آپ نے، انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب جب اجمیر کی دھرتی پر اپستھت ہوئے تو دیکھا کہ مندروں کے اندر ہندوؤں کے ہاں جس کی راگنی بڑی پیاری ہوتی تھی اور جس کی میوزک بڑی پیاری ہوتی تھی، ہندو اس کے دربار میں زیادہ جا کے بھجن کرتے تھے اور وہاں زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، تو خواجہ صاحب نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے قوالیاں شروع کروا دی، اور بہترین آواز میں قوالیاں شروع کی، اور خود بیٹھتے تھے اور قوالیاں سنتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آویں اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے نبی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، ہمارے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں بعثت لیکسر المزامیر، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں گانے بجانے کے یہ تمام آلات لہو لعب کو توڑ کر پھینک دوں۔ اور خواجہ صاحب اسلام کے نام پر، تصوف کے نام پر، دین کے نام پر ان گانوں اور بجانوں کو کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق، یہ گانے بجانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ گانے بجانوں کو توڑ دوں، اور یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں خواجہ غریب النواز، جو عطائے مصطفیٰ کے نام سے اور سلطان یہ ولی اور ہند کے نام سے اگر یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان گانے بجانوں کو فروغ دیا ہے تو مجھے کہنے دیا جائے جو نبی کی مخالفت کرے وہ مسلمان ہو سکتا؟ اس کو تصوف، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا ہے، معذرت کے ساتھ معاف کیا جائے۔
تو مندروں کو دیکھ کر، گھنٹیوں کو دیکھ کر، قوالیوں کو ایجاد